أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ کھڑ رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تم مجرم ہو کر روح گردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہو، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا، میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اعراض کر رہے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔
پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ Similarly, to Ad we sent their brother Hud. He invited them, people of my nation. Worship God. No one else is your God. In reality, you are fabricating mere falsehoods against him. People of my nation. I say this to you as your well-wisher. I do not demand any reward from you on this. My reward is with he who created me. Then do you not understand? People of my nation. Seek forgiveness from your Lord. Then turn to him. He will pour down abundant rain on you and increase your strength further. Do not turn away as criminals. They replied, O Hud. You have not brought any clear sign to us and, on the other hand, it is our decision that we are neither leaving our deities merely at your bidding nor believing in you. We shall only say that you have been inflicted with a punishment from someone among your and our deities. Hud said, I make God as a witness and you also be a witness that I am totally acquitted from those whom you associate with God. So, all of you may scheme against me, in whatever way you want to, then do not give me the slightest respite. I have put my trust in God, in my and your Lord. The forehead of every living being is in his hands. My Lord surely is on the straight path. Even after this, if you pay no heed, then I have delivered the message with which I was sent to you. Now my Lord will grant authority to some other nation in your place and you will not be able to harm him in any way. Surely, my Lord guards everything. Then it ensued that, when our judgment was passed, we delivered with our mercy Hud and those who had believed with him, and in this manner saved them from a very harsh torment.